سعودی عرب میں رہنے والے چنندہ مسلمانوں کو وقوف عرفات کے ساتھ حج کی خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا گیا۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ عرفات کے میدان میں روح پرور منظر دیکھے گئے۔ اس مرتبہ بالکل جداگانہ انداز کا حج ہو رہا ہے، جس کی وجہ کرونا وائرس کی وبا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ تقوی اختیار کرنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، تقوی سے انسانی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل تقوی کی صفات میں سب سے پہلے صبر ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ عبادتوں سے ہی مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نفس کی پاکی کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے سماج میں آپسی احترام اور اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ اسلام رشتہ داروں اور عزیزوں اور دوستوں کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کی حفاظت کا سبق سکھاتا ہے۔ اسلام کسی بھی قسم کے فتنے کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات ہر اس چیز سے دور رہنے کا سبق دیتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ۔ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے اسی مقام سے تاریخی خطبہ دیا تھا، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں، جسے انسانی حقوق کا اولین منشور بھی کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کے اور انسانوں کے حقوق واضح کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر اور کسی مرد کو عورت پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں صرف تقوی ہی معیار ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ عورت کے مردوں پر کچھ حق ہیں، جس طرح مردوں کے عورتوں پر کچھ حق ہیں۔ عرفات میں حاجیوں نے اللہ کے حضور میں خصوصی عبادتیں کی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اس سے پہلے انہوں نے مینا میں عبادتیں کرتے ہوئے رات گزاری اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ ان عازمین کے لبوں پر تلبیہ کے مبارک کلمات تھے۔ وقوف عرفات کو حج کا رکن اعظم یا سب سے بڑا رکن کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی حج ادا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوئے۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد وہ مینا واپس جائیں گے اور شیطان کی علامتوں کو کنکر ماریں گے۔ اس مرتبہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے خصوصی پروٹوکول پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حاجیوں کو ایک کٹ دی گئی ہے جس میں سینیٹائز کیے گئے کنکر موجود ہیں، جن کے ذریعے شیطان کی علامتوں کو کنکر مارے جائیں گے۔ اس عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ وقوف عرفات مناسک حج کے دوسرے دن ہوتا ہے۔ جمعے کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ حجاج کرام جمعے کو قربانی کریں گے، اپنے بال کتروائیں گے اور اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ حجاج کرام اس نادر اور نایاب حج کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وبا کا خاتمہ تمام حاجیوں کی دعاؤں میں شامل ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے اس مرتبہ وبا کے مد نظر خصوصی انتظامات کیے۔ سعودی عرب میں رہنے والے چند خوش نصیب غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو اس مرتبہ حج کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عہدیداروں نے کہا کہ حاجیوں کی صحت و سلامتی ان کی ترجیح ہے۔ عرفات اور مناسک حج کے دوسرے مقامات پر ہیلتھ فیسلٹیز، موبائل کلینکس اور ایمبولینس گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس مرتبہ صرف 20 سے 50 سال کے صحت مند مسلمانوں کو ہی حج کے لیے چنا گیا ہے۔ اس مرتبہ حج کا خرچ بھی سعودی حکومت اٹھا رہی ہے۔ حاجیوں میں سعودی عرب کی سیکیورٹی ارکان اور میڈیکل سٹاف کے ارکان بھی شامل ہے۔ حاجیوں کو ایک الیکٹرانک بریسلیٹ دیا گیا جس کے ذریعے عہدیدار معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ حجاج کرام سماجی دوری کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ حاجیوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹا گیا ہے۔ ان میں سے ہر گروپ میں 20 سے 30 حاجی ہیں۔
عام طور پر کوئی 25 لاکھ مسلمان حج ادا کرتے تھے جو دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں سے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچتے تھے، لیکن اس مرتبہ بہت محدود پیمانے پر حج ہو رہا ہے۔ حاجیوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری طور پر کہا گیا کہ کوئی 1000 ہیں، لیکن مقامی میڈیا میں یہ تعداد 10,000 بتائی گئی ہے۔ سعودی حکومت کے تقریباً 40,000 عہدیدار اور والنٹیئر حاجیوں کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مملکت میں 1759 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کی وجہ سے 27 جانیں گئیں۔ حج دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہوتا تھا جو انسانی برابری اور عالمی اخوت کی ایک مثال ہے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. In the heart of Hyderabad city, with the noble intention to provide the right to science to every citizen, the hospital in its entirety offers a pleasant and welcoming atmosphere to any individual, wherein well-thought concern and care are endowed towards addressing aesthetics, ambience, cleanliness, and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. ये है HNIF News Plus 24 और आप देख रहे हैं